ناظرین، آج ہم صرف جی بی کے جو الیکشن 7 جون کو منعقد ہو رہے ہیں ہم ان کو ڈسکس کریں گے. آج صرف واحد ہمارا ایک ہی موضوع ہے، اور اس موضوع پہ انشاءاللہ ہم تمام جو میرے پینلسٹ ان سب سے ہم ان کی رائے لیں گے. تو سب سے پہلے میں اتنا یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، جمہوری معاشروں میں جہاں بھی ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہوتے ہیں وہاں لوگوں کے اعتماد انسٹیٹیوشن پہ وہ اس پہ اسٹیبلش ہوتا ہے، جس سے ملک میں ایک سیاسی استحکام آتا ہے. جب سیاسی استحکام آتا ہے تو انویسٹر جو ہے نا، باہر والے بھی اندر والے بھی، وہ انویسٹمنٹ وہاں پہ کرتے ہیں. جب انویسٹمنٹ آتی ہے تو اس سے ملک کی ترقی اور خوشحالی کا دورہ ہوتا ہے. اور جہاں بھی الیکشن پہ نو کانفیڈنس یا عدم اعتماد کے اظہار ہوتا ہے وہاں پہ ایک کیاس کا ایک سوچ بھی ڈیولپ ہوتی ہے، اور لوگ بھی اس کے بارے میں طرح طرح کے سوالات کرتے ہیں، اور قوم جو ہے وہ تقسیم ہوتی نظر آتی ہے. مجھے امید ہے کہ یہ جو جی بی جو کہ ایک بڑا سینسٹیو ایریا ہے، اگر میں اس کو تھوڑا سا ڈیفائن کروں کہ یہ ڈوگر راج کے اندر کام کر رہا. جب پاکستان ہندوستان کی تقسیم ہوئی تو 1 نومبر 1947 کو وہاں کی جو مقامی لوگ تھے انہوں نے اور فورس نے انہوں نے ڈوگرا جو رول تھا اس کے خلاف بغاوت کر دی. اور ان میں جو اس وقت کا جو حکمران تھا، راجہ تھا، چونکہ یہ جموں و کشمیر کا علاقہ تھا اس وقت، اور اس کا جو مہاراجہ جو چیف راجہ تھا وہ سردار ہری سنگھ تھا. اور آگے جو یہ گلگت بلتستان جس کو نادرن ایریا بعد میں کہا گیا ہے، اس کا جو حکمران تھا وہ غالباً سراغن سنگھ تھا. تو سراغن سنگھ کو بھی گرفتار کر لیا گیا اور لوگوں نے وہاں پہ رئیس احمد خان کو اپنا حکمران بنا دیا. اس کے بعد 1970 میں آ کے اس کا نام چینج کر کے اس کو نادرن ایریا قرار دیا گیا. پھر 1974 میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو وہاں پہ قبائلی نظام تھا اس کو ختم کیا گیا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 1 اگست 2009 کو ایک امپاورمنٹ جو سیلف گورننس آرڈر کے تھرو جو ہے یہاں پہ ایک سیلف گورننس کا نظام لایا گیا، اور پہلی دفعہ 2009 میں الیکشن ہوئے، وہاں پہ پی پی نے ون کیا، اور غالباً مہدی حسن شاہ صاحب اس کے پہلے سی ایم بنے. پھر اس کے بعد الیکشن جو ہے وہ 2015 میں ہوئے تو پی ایم ایل این نے وہاں پہ الیکشن جیتا، وہاں پہ وہ حافظ صاحب سی ایم بنے. پھر اس کے بعد 2020 میں الیکشن ہوئے اور پی ٹی آئی نے ون کیا، وہاں اس وقت پھر وہ خالد خورشید صاحب جو وہ سی ایم بنے. تو یہ اس کا پولیٹیکل جو الیکشن کی میں نے ہسٹری بیان کر دیا. تو سب سے پہلے میں آپ کو اپنے جو مہمان ہیں ان کا تعارف کراتے چلوں. مجھے اسٹوڈیو میں جوائن کیا میاں سیف الرحمان صاحب، آپ سینئر انالسٹ بھی ہیں اور کالم نویس بھی ہیں، اور اس کے ساتھ مجھے شیخ محمد یونس صاحب نے اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے، آپ بھی ایک سینئر تجزیہ کار ہیں. اور مجھے ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا ایک انتہائی ایک سینئر ترین جو لیڈرشپ ہے جماعت اسلامی کے، جناب میاں فرید احمد پراچا صاحب. تو میں سب سے پہلے میں تینوں جو پینلسٹ ان کا شکر گزار ہوں کہ مہربانی اور تشریف لائے. تو سب سے پہلے میں جو اپنی گفتگو کا آغاز وہ میاں سیف الرحمان صاحب سے کروں گا. میاں صاحب، یہ گلگت بلتستان کے جو الیکشن ہو رہے ہیں، کیا وہاں تمام جماعتوں کو ایکول فیلڈ مل رہی ہے یا نہیں مل رہی؟ اچھا، یہ ایک ایسا سوال ہے جو تقریباً ہر پاکستانی اور ہر انالسٹ بھی اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کر رہا ہے. لیول پلینگ فیلڈ کی جب ہم بات کرتے ہیں نا جی، تو پورے ملک کے جو ساری صورتحال ہے، الیکشن کا جو پروسیس چلتا ہے گزشتہ 3 4 5 دہائیوں سے، اس میں تھوڑا سا ایک ایسا عرصہ آیا کہ جب ٹوٹلی جس طرح کا بھی ہم گفتگو کو آپ نے آغاز کیا کہ ٹرانسپیرنٹ، فری اینڈ فیئر الیکشن، تو یہ ہمارے ہاں کچھ بد نصیبی کہہ لیں انفارچونیٹلی کہ اس میں ہمارے آپس میں اتنے مقتدرہ کے اور پولیٹیکل پارٹیز کے آپس میں کچھ اختلافات رہے، پارٹیز کے آپس میں بھی اختلافات رہے. یعنی کہ ایک ایسی صورتحال بن گئی کہ کھچڑی سی پکی رہی، جس میں بعض پارٹیز جو ناکام ہوتی تھی ماضی میں وہ بھی یہ راگ لاپتی تھی کہ فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہوا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ وہ جا کے اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ جاتے تو کہتے جی انہوں نے ہٹاؤ، سانو اقتدار دو. یعنی ایک روش ایسی پڑتی گئی جس میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سیاستدان بھائی بھی برابر کے اس روش کو مزید پھیلانے میں، اس کو یعنی جڑ پکڑوانے میں یعنی ان کا بڑا ہاتھ تھا. وہ پھر ظاہر ہے پھر جہاں پہ کچھ ایسی قوتیں، کچھ ایسے پارس دیٹ بھی موجود ہوں ملک میں، اور پھر ایریا بھی جیسے بھی آپ نے کہا بڑا سینسیٹیو ہے، اس کی جو حساسیت ہے وہ تو ایک ایسا بارڈر ایریا جو آپ کے چین کے ساتھ بھی اٹیچ ہے. پھر گلگت بلتستان کے لوگوں کا بھی آپ کو پتہ ہے جی کہ وہاں بھی اندر ایک بڑی شعوری تنظیمیں اور شعوری تحریکیں چل رہی ہیں،
اور رائٹس کی بھی بات ہو رہی ہے. اور پھر دیکھیں ایک تو رائٹس ہوتے ہیں نا نیازی صاحب جی آپ کے صحیح معنوں میں کوئی آپ کے جینوئن رائٹس ہوتے ہیں, ایک اکسانے والی قوتیں بہت ہوتی ہیں ہمارے, بہت زیادہ ہوتے ہیں, صحیح وہ اتنی ہوتی ہیں کہ یار بلوچو وہ چلو جائیے. آپ نے مجھے ایک بات یاد کرا دی, ہم ایک دفعہ وزیر اعلیٰ اس میں کچھ ایڈیٹرز ہم موجود تھے, تو ہمیں وزیر اعلیٰ نے بلوچستان سے کوئی اب نام کیا لینا کوئی ایک دو وہاں پہ بڑے سیاستدان آئے تھے, ہے وہ ٹرائبل چیف ہی تھے وہاں کے, تو ہم نے کہا جی موقع بڑا اچھا ہے, ہم وزیر اعلیٰ کو کہا کہ جی ہم ان سے بات کریں گے. ہم نے انہیں کہا جی ایک بات بتا دیں کہ آپ کو محرومیاں کوئی بہت زیادہ آئیں گے, ہمیں تو جیسے لاہور جیسا ایک بہت بڑا جو شہر ہے جس کو کہتے ہیں جی لوٹ کے کھا گیا, یہاں بھی اگر آپ سروے کریں تو آدھے سے زیادہ لاہور محرومیوں کا شکار ہے, کہ کہیں صاف پانی نہیں پینے کا, کہیں پہ بہت سارے مسائل ہیں. آپ ٹھیک مسائل ہے, میں نے کہا جی محرومیوں کا یہ جو کارڈ آپ کھیل رہے ہیں اور جس کے ساتھ پھر ایکسپلائٹ کون کر جاتا ہے, یا بھارت کر جاتا ہے یا موساد کر جاتی ہے یا جو بھی کر جاتا ہے, تو ہمارے اندر کی جو ہماری یہ جو بیلی ہے نا انڈر بیلی, یہ بہت سافٹ ہو گئی ہے, اس لیے ہمیں بھونک بھونک کے چلنا ہے. ہماری تو مقتدرہ سے بھی ہاتھ جوڑ کے یہ گزارش ہے کہ اگر کسی سے کوئی اختلافات بھی ہیں تو اس کے لیے بھی ایک لاحال عمل حل بنایا جائے, کیونکہ ہم سارے ایک ہی ہیں, وی آر آل پاکستانیز. یعنی ضابطہ اخلاق ہونا چاہیے, ضابطہ اخلاق بننا چاہیے اور کسی بہتر کوڈ آف کنڈکٹ ٹوورڈز پولیٹیکل. اچھا میں آتا, میں فرید احمد پراچا صاحب, جماعت اسلامی نو ڈاؤٹ ماضی میں اور ابھی بھی وہ ایک حقیقت ایک سیاسی جماعت ہے, لیکن یہ جی بی کے الیکشن میں وہ کم نظر آ رہی ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویسے تو چونکہ یہ گلگت بلتستان اور کشمیر کا کاز ایک ہی ہے اور اس کاز کے لیے سب سے زیادہ جماعت اسلامی سرگرم رہی ہے, اور ان انتخابات کے اندر بھی جماعت اسلامی سرگرم ہے, لیکن چونکہ ان انتخابات کا ایک خاص پس منظر ہے, ملکی سیاست کا بھی اثر پڑتا ہے, اسٹیبلشمنٹ بھی ایک کردار ادا کرتی ہے, پھر جو کچھ ملک کی سیاست ہے وہی سیاست وہاں چلتی ہے, اور اسی طرح انتخابات کی شفافیت بھی زیر بحث رہتی ہے. تو بہرحال جماعت اسلامی وہاں پر 6 سیٹوں پہ یعنی 33 کل سیٹیں ہیں, جن میں 24 جنرل سیٹیں ہیں, ان میں سے 6 سیٹوں پہ جماعت اسلامی حصہ لے رہی ہے, انتخابی مہم چلا رہی ہے, ٹھیک طریقے سے چلا رہی ہے, بڑے جلسے ہوئے ہیں, ریلیاں ہوئی ہیں, اور ہمارے لوگ جو ہیں وہ نہ صرف یہ بلکہ وہاں کے جو بنیادی مسائل ہیں ان مسائل کو اٹھا رہے ہیں. 2002 کی اسمبلی میں جماعت اسلامی پہلی جماعت تھی جس نے آئینی معاملات کو گلگت بلتستان کے اس کو اٹھایا تھا. خود میں نے گلگت بلتستان کا دورہ کیا اور وہاں سے واپس آ کر میں نے قومی اسمبلی میں ایک قرارداد پیش کی, اور وہ قرارداد پرائیویٹ ممبرز بل کے طور پہ آئی, اور پھر اسمبلی میں اس پر بحث ہوئی کہ اس علاقے کے آئینی صورتحال کو یعنی آئینی حقوق جو ہیں اس کو متعین کیا جائے, اور اس کو اسی طرح سے اس کے بارے میں جو یہاں کے معاملات مسائل کوئی پی آئی اے سے متعلق تھا, کوئی وہاں کے ان چیزوں کو اسمبلی میں پہلی مرتبہ اٹھایا گیا تھا. ہم یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں کے نوجوانوں کے روزگار کے مسائل ہیں, اسی لیے بنو کابل کی معاملات کو وہاں پر اٹھایا گیا. جماعت اسلامی وہاں کے جو بنیادی کرپشن کے معاملات ہیں, گڈ گورننس کے معاملات ہیں, ان کو اٹھا رہی ہے, آئینی حقوق کے معاملات کو اٹھا رہی ہے, نظریاتی پہلو کو. ان انتخابات میں جن چیزوں نے اثر انداز ہونا ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں آپ کا جو پہلا سوال تھا کہ کیا سب کو برابر کے مواقع ہیں, تو وہ تو سامنے ہیں مواقع, یعنی اگرچہ پی ٹی آئی سے ہمارے اختلافات ہیں لیکن کیا برابر کے مواقع ہیں. فلائٹ جو جا رہی ہوتی ہے وہاں پہ اور ایک محدود فلائٹس جاتی ہیں, ان پہ ان کی لیڈرشپ کو جانے سے روکنے کے لیے اسلام آباد میں ٹریفک میں اس طرح سے ٹریفک جو ہے وہ خراب ہوئی کہ خود نون کی قیادت خواجہ سعد رفیق صاحب وغیرہ یہ ان جہازوں پہ جہاز میں سوار نہ ہو سکے. تو یہ کوئی طریقے تو نہیں ہے. لیکن پراچا صاحب سعد رفیق, مواقع دیں.
پراچا صاحب سعد رفیق صاحب تو پھر پہنچ گئے گلگت بلتستان، مگر اسد کیسا نہ پہنچ سکا. وہ چلے بھی گئے. میں ویسے مجموعی طور پر ایک بات کر رہا ہوں کہ سیاست کے اندر ٹھیک ہے کوئی جیتے کوئی ہارے، کوئی بھی صورت حال ہو، آپ موقع دیں. آپ کے خیال میں پی ٹی آئی اپنا ووٹ بینک کھو چکی ہے تو فری موقع دیں تاکہ پتہ چلے کہ واقعی وہ اپنے ووٹ بینک کھو چکی ہے. اسی طرح سے باقی بھی جتنی جماعتیں ہیں، یعنی یہ ہے کہ سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ کوئی ایک جماعت جو ہے وہی کمپین چلا رہی ہے، یہ 2 جماعتیں چلا رہی ہیں، باقی کمپین نہیں نظر آ رہی ہوتی. تو یہ چیزیں تو ٹھیک ہے، یعنی کوئی بھی جماعت ہو ووٹ اس نے لینے ہیں. اب جو فارم 45 کی بات جو ہے وہ الیکشنوں میں ایک قیادت کر رہی ہوتی ہے، تو گویا کہ اس ملک کے اندر بنیادی مسئلہ ہے نا، یعنی فارم 45 اور فارم 47 ہے. تو وہاں بلاول صاحب کہتے ہیں 45 لے آئیں، 47 کو میں کر لوں گا. یعنی گویا کہ انتخاب کا یہ پہلو جو ہے وہ اتنا ہمارا کمزور پہلو ہے کہ اس کو گلگت بلتستان کے اندر بھی پھر الیکشنوں میں جلسوں کے اندر اس میں زیر بحث لایا جاتا ہے. تو بہرحال اللہ کرے کہ یہ انتخاب 7 جون کو ہوں، ٹھیک ٹھاک ہو جائیں. پراچا صاحب پھر اس سے کیا رزلٹ نکلے گا جب بلاول بھٹو وہ فارم 47 دینے کا اعلان کر رہا ہے؟ تو اس کی کریڈیبلٹی الیکشن کے کیا رہ جائے گا پھر؟ کیسے دیکھتے ہیں؟ میں تو یہی بحث کر رہا ہوں نا، یہی گفتگو کر رہا ہوں کہ خود جو ماضی میں ہو چکے ہیں الیکشن، خود کراچی میں جو الیکشن ہوا ہے، جو سندھ میں الیکشن ہوا ہے، جو کراچی میں وہاں پر جماعت اسلامی کو الیکشن میں میئرشپ سے محروم رکھا گیا، وہ زیر بحث آتی ہے کہ پھر یہ کیا فارم 45 تھا، یہ کیا فارم 47 تھا، کیا آپ کی سندھ کی حکومت تھی، کیا آپ نے وہاں پر قائم کیا، کیا آج آپ کے بتا رہے ہیں کہ 47 کا بندوبست کو میں کر لوں گا. تو سر آپ معذرت کے ساتھ میں ایک ایسی بات کر رہا ہوں، میں معافی چاہتا ہوں، پہلے میں آپ سے معذرت کروں. جب آپ طاقتوروں کے ساتھ کھڑے ہیں عمومی ایک تاثر پایا جاتا، پھر آپ نے کمپلین نہیں کی نہیں. ہم تو کمپلینٹ کیا، ہم نے تو باقاعدہ اس کے الیکشن کمیشن کے پاس ہماری عذرداریاں موجود ہیں. الیکشن کمیشن کے دروازے ہم نے کھٹکھٹائے ہیں، جو دروازے کھٹکھٹانے چاہیے وہ کیے ہیں، عدالتی دروازے کھٹکھٹائے ہیں، جو ہم نے احتجاجی دروازے کھٹکھٹائے ہیں. یعنی کسر تو ہم نے کوئی نہیں چھوڑی. لیکن یہ کہ پھر جہاں یعنی جو ٹھٹائی کے عالم ہو وہاں تو پھر یہی ہوتا ہے کہ جو آج نظر آ رہا ہے. جی ٹھیک ہو گیا، آ گیا. اچھا جی شیخ یونس صاحب، مجھے آپ یہ بتائیں کہ گلگت بلتستان کے الیکشن ہو رہے ہیں، لوگوں نے جس طرح میں نے اپنے انٹرو میں یہ گزارش کی تھی کہ لوگوں نے ڈوگرا راج کے خلاف بغاوت کر کے اس کو کک آؤٹ کیا، اس کو گرفتار کر لیا. وہاں کا جو چیف اس وقت تھا، وہ انہوں نے انڈیا کے تسلط سے اس لیے آزاد ہوئے کہ ہم آزادی حاصل کر کے سکھ چین سے اپنی لائف گزار سکے ہیں، ہم اپنے فیصلے خود کریں گے. جس طرح فرید احمد پراچا صاحب کہہ رہے ہیں کہ بلاول صاحب شرعام کمپین میں وہ تقریر کرتے ہیں، کہتے ہیں فارم 47 میں دوں گا، تو اس سے اس کی کریڈیبلٹی جو ہے نا وہ بھی ختم نہیں ہوگی. بہت شکریہ آپ سے. جی بہت شکریہ نیائی صاحب، آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا. یہ جو گلگت بلتستان کا جو الیکشن ہے، اس کی اگر آپ جب سے پاکستان بنا ہے اس کی اگر تھوڑی سی آپ ہسٹری میں جائیں تو یہ آپ کو بڑا واضح طور پہ نظر آئے گا کہ جو جماعت حکومت میں رہتی ہے اس کا آپ کو کچھ نہ کچھ اثر، کچھ نہ کچھ افیکٹ جو ہے نا آپ کو گلگت بلتستان کے الیکشن میں نظر آتا ہے. اب یہ جو 24 جنرل نشستوں پہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں، اس میں اگر آپ ذرا تھوڑا سا ڈیپلی آبزرو کریں، یہ بڑا آپ کو واضح طور پہ نظر آئے گا. گلگت بلتستان میں پیپلز پارٹی بھی حکومت کر چکی ہے، گلگت بلتستان میں پی ٹی آئی بھی حکومت کر چکی ہے، گلگت بلتستان میں پاکستان مسلم لیگ نون بھی حکومت کر چکی ہے. اب جو موجودہ جو صورتحال نظر آ رہی ہے، جو میری پریڈکشن میں ایک سوال میں انٹرپٹ کر رہا ہوں، معافی چاہتا ہوں. جی جی. دونوں جماعتوں نے اپنا 5 سالہ ٹینیور پورا کیا ہے، جی جی. مگر بدقسمتی سے پی ٹی آئی کا
نہیں ہوگا. وہ تو پورے ملک میں نہیں. اچھا وہ آپ اس کو بدقسمتی نہ کہیں, آپ اس کو کچھ اور کہہ سکتے ہیں. آپ کا ملک ڈیفالٹ ہونے جا رہا تھا, آپ کے پاس جو ہے نا اس مہینے کی تنخواہیں موجود نہیں تھی. اگر یہ موجودہ معاملات نہ ہوتے, موجودہ حکومت نہ ہوتی, تو آپ سمجھیں کہ آپ تو ڈیفالٹ کر چکے تھے. وہ اگر حکومت گئی ہے وہ اپنی کارکردگی کی وجہ سے گئی ہے, اپنی جو ان کی جو پالیسیاں تھیں ان کی وجہ سے گئی ہے. موضوع طرف ہے وہ آپ نہیں ڈیفائن کر سکتے. جی ڈی پی اس وقت کیا تھی, یہ ساری چیزیں ہیں. اچھا ابھی آپ میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا چلوں گلگت بلتستان کے حوالے سے. اب تینوں پارٹیوں کی حکومت رہ چکی ہے. اگر آپ اس بات پہ جاتے ہیں تو آپ کو پی ٹی آئی کی کارکردگی آپ کے سامنے ہے کے پی کے میں. اس کے بعد آپ کو پاکستان مسلم لیگ کی کارکردگی پنجاب میں آپ کے سامنے ہے. اس کے بعد آپ کو پیپلز پارٹی کی جو کارکردگی ہے وہ سندھ میں آپ کے سامنے ہے. اب جو موجودہ الیکشن ہے وہ جو گلگت بلتستان کا ووٹر ہے اب وہ بلائنڈ جو نہیں کھیل رہا. ابھی جو موجودہ صورتحال ہے, جو 24 جنرل نشستیں ہیں اس میں 403 امیدوار حصہ لے رہے ہیں. اب 403 امیدواروں کا حصہ لینا اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ گلگت بلتستان میں الیکشن پورے زور و شور سے لڑا جا رہا ہے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ ماضی کی طرح, اگر ماضی میں آپ دیکھتے تھے جس کی وفاق میں حکومت ہوتی تھی اس کا جو ہے نا اثر آپ کو جی بی میں نظر آتا تھا, لیکن اب جی بی کے لوگ, جی بی کے جو اثرات ہیں وفاقی حکومت کے, اس میں دو ڈائریکشن سے آ رہے ہیں. اس میں پاکستان پیپلز پارٹی بھی ہے, پاکستان مسلم لیگ نون بھی ہے. اب آپ کو اس الیکشن میں جو میرا پوائنٹ آف ویو ہے وہ غلط بھی ہو سکتا ہے. اب جو موجودہ جو رزلٹ آئے گا وہ میرے خیال میں ایک مخلوط حکومت بننے جا رہی ہے. جو میرے انالیسز ہیں, جو میرے ذاتی انالیسز ہیں وہ غلط بھی ہو سکتے ہیں. اس میں پیپلز پارٹی 7 سے 10 نشستوں پہ آگے کھڑی ہوئی نظر آتی ہے, پی ایم ایل این 6 سے 9 نشستوں پہ ہے, پی ٹی آئی 4 سے 8 نشستوں پہ ہے. یہ ایک پول کے ذریعے جو ساری چیزیں جو نکالی گئی ہیں یہ کوئی اچھا اس کے بعد پول ہے, جی امپارشل پول ہے یا یہ جو آپ کہہ لیں کہ ڈومیسٹک جو لیول پہ میں ذرا میاں صاحب کی طرف. میاں صاحب کیسا سینیریو بن گیا ہے کہ وہاں پہ ایک نگران چیف منسٹر ہے جس کی ذمہ داری الیکشن کروانا, جس کا نام یار محمد غالباً, اس کو کوئی نہیں پوچھ رہا. یہ کس پہ نشتر چلائے جا رہے ہیں, کون کمپلینٹس کر رہا ہے, کون کہہ رہا ہے کہ ہمیں ایکول لیول فیلڈ نہیں مل رہی. یہ کس کو کہہ رہے ہیں, طاقتوروں کو کہہ رہے ہیں, ریاست کو کہہ رہے ہیں, یا فیڈرل حکومت کو کہہ رہے ہیں؟ وہ تو اصل میں کیا ہے تو الیکشن کمیشن کو رہے ہوتے ہیں, لیکن الیکشن کمیشن کو کون چلا رہا ہوتا ہے یہ بھی ساری دنیا جانتی ہے. ویسے اس مرتبہ تو تماشا برے صغیر میں ایک بہت بڑا ہوا, وہ آپ نے بھی دیکھا کہ بھارت کا الیکشن کمیشن جس کی ہم پرستش کرتے تھے یہاں, ہمارا میڈیا, ہمارے انالسٹ, ہمارے سیاستدان, کہ جی کیا بات ہے بھارت کا الیکشن کمیشن نے تو حدیں پار کر دی نا. وہ جو ممتا بنرجی کا بنگال میں سارا تختہ الٹا اور سارا, اور اس وقت اس اوپنلی یعنی وہ وہاں تو فارم 47 کا بھی میرا ڈبل کو فارم آ گیا, فارم 94 شاید آ گیا. جس طرح کی دھاندلی اور جرلو وہاں ہوا ہے, یعنی کہ اس خطے کے اندر جتنی حساسیت پائی جاتی ہے, یہ بالکل آپ کی بات ویسے میں ایگری کرتا ہوں کہ وین یو پلے ود فائر یو ول برن یور فنگرس. جب آپ آگ سے کھیلیں گے تو ریزنٹمنٹس پائی جا رہی ہوں, سچی ہوں یا غلط ہوں, جسٹیفائڈ ہوں یا بلا جواز ہوں, لیکن اگر ریزنٹمنٹس کو موقع دیا جائے پنپنے کا, بڑھنے کا, تو میرا خیال ہے وہ چیزیں, وفاق کا جو ایک ہوتا ہے نا یونٹی کا جو ایک تصور, وہ ڈیمیج ہوتا ہے. اب یہ بات آگئی جو میرے بھائی نے بھی کہی, ایک تو یہ پیٹرن رہا ہمیشہ وہاں کہ جو وفاق کی حکومتوں کے نیچے, لیکن ایک پیٹرن اور بھی ہے کہ جو ماضی میں سیٹیں کچھ زیادہ لے گئے, وہ پیٹرن بھی بعض کا کسی جگہ پہ ان کا ہلکا اثر بن جاتا ہے ان پارٹیز کا. مثلا پیپل پارٹی کے پہلے 5-6 سیٹیں تھیں شاید پچھلے الیکشنز میں, جو کچھ پارٹی سے زیادہ تھی, اور اس وقت وہ اپنا کرزما فیکٹر پورا استعمال کر رہے ہیں, اور کرزما فیکٹر کے ساتھ وہ ایک ڈسٹنس بھی کر رہے ہیں خود کو نون لیگ سے, نون کے ساتھی بھی بن رہے ہیں اور نون کے مخالف بھی بن کے وہ بات کر رہے ہیں. بلاول صاحب جی بالکل, تو وہ ایک اپنی یعنی پروجیکشن اس طرح کر رہے ہیں کہ جی ہم اگر آئیں گے تو ہم آپ کا نجات دیں گے. اور آپ کو پتا ہے کشمیر میں ذوالفقار علی بھٹو فیکٹر ابھی تک لائیو ہے, وہ فیکٹر ابھی ختم نہیں ہوا. تو کشمیر کا اگر فال آؤٹ آتا ہے جی بی میں, تو اس حوالے سے میرا خیال یہ بات ان کی صحیح ہے. تو یا تو مخلوط بنے گی, تو یا اس میں پیپلز پارٹی بھی مجھے کافی گین کرتی نظر آ رہی ہے.
अच्छा, باقی پی ٹی آئی کا جو آپ کو پتہ ہی ہے وہ جو جب ان کو ان کا سمبل ہی نہیں دیا جا رہا تو لیکن وہ تو سمبل کے باوجود آزاد ہیں جی. ہاں آزاد ہیں تو آزاد. اب یہ بھی ہے کہ آگے ووٹ کے ساتھ کیا پیٹرن اختیار ہوتا ہے, کیا آر ٹی ایس بیٹھے گی یا 47-45 آئے گا یا کیا ہوگا. میرا نہیں خیال کہ اب اتنا آسان نہیں لگ رہا کہ لوگ کافی حد تک واچ کر رہے ہیں چیزوں کو, بڑی سرویلنس ہے پبلک, تو اس حوالے سے مجھے مشکل لگ رہا ہے کہ اس وقت دھاندلی ہو. میاں صاحب آپ جو الیکشن کا رزلٹ کا منظرنامہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ جماعت اسلامی کتنی سیٹیں لے جائے گی اور کس قسم کی آپ یہ پارلیمنٹ دے یہ جو صوبائی اسمبلی کی اس کی جو ہے تو کس قسم کی آپ دیکھ رہے ہیں؟ فرید احمد پراچا صاحب. جی میں یہی بات میں عرض کر رہا ہوں کہ مخلوطی حکومت ہے اور یہ چیزیں بالکل کوئی واضح, شاید اسٹیبلشمنٹ بھی یہی چاہتی ہے کہ کوئی واضح کسی پارٹی کی حکومت نہ بنے اور یہ مخلوطی حکومت ہے. یا گلگت بلتستان ہو یا آزاد کشمیر ہو, یہاں پر جو برادریاں ہیں وہ بھی ایک رول ادا کرتی ہیں اور شخصیات کے بھی ووٹ ہوتے ہیں. پھر آزاد حیثیت کے اندر بھی لوگ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں. خود پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ آزاد حیثیت میں حصہ لے رہے ہیں. اب یہ کہ اس میں کچھ آزاد لوگ بھی الیکشن جیتیں گے اور آزاد پھر اتنے آزاد نہیں رہتے. ہمارے ہاں جو کچھ بھی ماضی کی ہے, یعنی کوئی کسی آزاد کی تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا, وہاں پر یہی صورتحال رہتی ہے. یہاں مرنے کی پابندی, وہاں جینے کی پابندی. جماعت اسلامی انشاءاللہ تعالی یعنی جو کچھ ہم نے انتخاب میں حصہ لیا ہے اچھے ووٹ لیں گے, جماعت اسلامی کی بھی سیٹیں آئیں گی. میں انتخاب کے قریب یہ تعداد تو نہیں کہہ سکتا کہ کتنی آئیں گی, لیکن جماعت اسلامی کے ہمارے لوگ پریڈکٹ کرتے ہیں کہ ہماری بھی انشاءاللہ تعالی بہتر سیٹیں جو ہے وہ آ سکتی ہیں. جی ٹھیک.